اس کے بعد میں 8ویں کلاس پلک کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی رسالت کر رہی ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی کو موضوع گفتگو بناتی ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی کا احاطہ کر سکے۔ جیسا کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جو انہوں نے اپنی مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ میری وسعت نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں، ہاں میں نے ذکر رسول سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہے خوب منظر کشی کی ہے، قلم میرا تاثیر زباں میری عاجز، قلم میرا تاثیر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل کو فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کی دھڑکتے دلوں بات 90 سے قبل پورے جزیرت العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا، شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت سے آ رہی تھی، نفرت، ظلم، شقاوت، عداوت کا دور دورہ تھا، مگر قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شدائیان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت بربریت کو ختم کرنے کے لیے کاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور و نظر، دو شنبہ میں آپ تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت قدار کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے، لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستان کر گئے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ ایک عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا گیا تھا۔ ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیش کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی نظر، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار، یحییٰ والی عصمت اور عیسیٰ والا جہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تکبیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، تکبیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال، محسن انسانیت جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے، اسی طرح حسن جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصری کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ ہمارے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل ہی کاٹ لیتی۔ اگر میں حسن صفاتی جمال و کمال کی ذاتی بیان
کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی سیرت نگاہ، کوئی ادیب کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کرے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے کل اور ہادی صفر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، ادیبوں نے، خطیبوں نے، مقرروں نے، دانشوروں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے مطابق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حیات طیبہ کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیک کام کی ہمت دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔